فرعون بھی، ابو لہب بھی، کون کون نہیں بدنام ہوا، کیونکہ وہ جیسے کفار تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کیوں مارے گئے کہ دو آنکھیں ہماری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مبارک دو آنکھیں ہیں، تمہاری تو ناپاک ہے نا. یہ تو وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، دیکھو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، سوتے ہیں، سب ملا رہے ہیں، لیکن جو قلب مبارک میں نبوت کا ہیرا تھا ان بدبختوں کو نظر نہیں آیا. منافقوں کا سردار. اور جتنے منافق تھے نا اس وقت، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، وحی کی باتیں سنی تھیں، اور نماز بھی جماعت سے پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، دھوکہ دے کے واپس آ جاتے تھے. آپ بتاؤ، آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. تب لمبے لمبے جسم دیے تھے، منا سا دل نہیں دیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب چچا تھا نا، یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے بھتیجے، یہ نہیں کہا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اے ہمارے سردار، اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. فرق ہو گیا نا. ابو جہل کیوں نہیں ہوا، ایمان کیوں نہیں لایا؟ سردار اکڑ کے میں سب سے بڑا سردار ہوں، جھکنا پڑے گا. ابو لہب کے لیے حضرت والا فرماتے تھے کہ سود پر مال دیتا تھا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس طرح ملاتے تھے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا دل پیش کیا کہ آپ اس دل کے اندر باغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیجئے. صحابی بن گئے، رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. اور شیطان مردود یہ بھی بدگمانی سے تباہ ہوا، اکڑ سے ہوا، تکبر سے ہوا. لیکن تکبر آیا کس بات سے؟ بدگمانی، حسد سے. تو آج بھی لوگ علماء ربانین اللہ والے ان سے اسی طرح کرتے ہیں. کہ کیا ہے ان کے سینے میں؟ قرآن پاک ہے، اور کیا ہے؟ میرے تیرے دل میں کیا ہے؟ گندگی ہے، سڑی ہوئی، اللہ معاف فرمائے. اور کیا ان کے دل میں؟ تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے خزانے ہیں اللہ کے. اور ان کے ساتھ ہی رہنے کو اللہ نے فرض کیا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، حکم دیا. مرضی نہیں ہے کہ رہو نہ رہو. دیکھیں نا، ایگزام کے کوئی امتحان ہوتا ہے، اس میں آتا ہے یہ تو 3 سوال کمپلسری ہے، لازمی ہے، باقی آپ کی مرضی جو دیں، 6 میں سے جو 3 حل کر لیں. اور ہمیشہ ایگزام ہال میں جو اچھا طالب علم ہوتا ہے نا، وہ چاہے دین کا طالب علم ہو، سب سے پہلے مشکل پرچے حل کرتا ہے، مشکل سوالات، باقی کیا کٹ 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 کٹ. تو کچھ مشکل پرچے اللہ نے بھی عطا فرمائے. اس میں سب سے بڑا مشکل پرچہ غیب پر ایمان لانا ہو. میرا غیب پر ایمان ہے الحمدللہ، قرآن پاک پر اللہ کی محبت پہ ایمان. لیکن مسئلہ یہ کہ زبان پر اندر نہیں اترتا، اس لیے ہم بھی اللہ والے نہیں بنتے. جن کے دل میں اتر گیا وہ اللہ والے ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، فتوے ہیں، کون اللہ والا ہے. ہم تو قبروں پر جا کے مانگتے ہیں اللہ معاف فرمائے، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور داڑھی منڈا ہوا، حرام کام کیا ہوا، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بنگ چرس قوالیاں ہو رہی ہیں، اور اس سے مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے قبر کو سجدہ کر تو کر دیا، ان کو سجدہ کرنا وہ بھی کر دیا. ایمان تو ہے، لیکن سجدے کے بعد ایمان کا معاملہ علماء بتائیں گے، اور قبر سے مانگ رہے علماء بتائیں گے. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے کتنی بار فرمایا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. تو اس کا مطلب کیا کفار آ گئے کیا؟ ایمان. اس بار میرے پیارے شیخ موجودہ، میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک، ترجمان اکابر عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم نے 3 باتوں پر جگہ جگہ زور دیا. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 تقوی، اللہ کی دوستی. فرمایا خدا کی قسم یہ اللہ کا پیارا ہے. ہم کفار کی تعریف نہیں کریں گے، پکڑ ہو جائے گی، لیکن کفار میں بھی تو ہوتے ہیں نا ایماندار. تو کیا اس کو تقوی مل جائے گا؟ تقوی کی پہلی شرط ایمان ہے، اس کے بعد اللہ کی دوستی، اخلاص ہے. بیان کرنے میں اخلاص کہاں سے آئے گا؟ صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ایمان تو آ گیا، لیکن ماں باپ سے بدتمیزی، ماں باپ سے لڑائی. قرآن پاک، احادیث مبارکہ، سفارش نہیں مانتے تو سکون سے کیسے رہیں گے؟ چاہے سفید داڑھی ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے اشراق ہو. بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سفارشیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو کتنے لوگ مانتے ہیں؟ میں بیان کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، ہاتھ دیکھو ہمارا کیسا ہے، چاہے بوڑھے بھی ہیں، اور مار رہے ہیں بیوی کو، بیٹی کو منحوس کہہ رہے ہیں. آج بھی ایک دوست کی کل بیٹی پیدا ہوئی، آج مٹھائی لے کر آیا. ہم گاؤں والے ہیں نا، منہ بگاڑتے ہیں، بہو کو دھمکی دیتے ہیں طلاق کرا دیں گے، اور شوہر بیٹے کو کہتے ہیں دے طلاق اس کو. تیسری بیٹی آئی ہے،
اس جاہل نالائق بدھو کو پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کو پال پوس کر اللہ کا خوف سکھا کے گھر بسا دے جنت اس کے لیے. ماشاءاللہ بولو نا یار. کس صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا 2 بیٹیاں، فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی جنت. یہ سبحان اللہ ہونا چاہیے. 1 بیٹی، فرمایا جاؤ اس کا بھی کام بن گیا. جیسے ہی کل دوست کا فون آیا بیٹی ہوئی ہے، میں نے کہا مبارک ہو، جنت کی فیکٹری آ گئی. ماشاءاللہ. قرآن پاک جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں. ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے، عمل کی خوشخبری نہیں ملی، قبرستان بیٹھے ہوئے اور بہو کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بہو کے ہاتھ میں ہے کیا؟ جب اللہ فرما رہے جس کو چاہتا ہوں، تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے نا. اگر ماں باپ کے ملنے سے اولاد پیدا ہونا شرط ہے تو بے اولاد کیوں ہے؟ جواب دو آپ. کیوں ہے؟ اللہ جب چاہتے ہیں تو کام بنتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر مولڈ اور ڈائی نہیں لگی ہوئی کہ بٹن دبایا بیٹی، بٹن دبایا بیٹا، بٹن دبایا جڑواں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس لیے ہم خوش نہیں رہتے، چین اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ اللہ ناراض ہے. اچھا، ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت موجود ہیں، وہ ان کی اس وقت 4 یا 5 بیٹیاں تھیں، پتہ نہیں کیا دوستی ہوئی، بات چیت ہوئی. وہ خود عالم ہے لیکن تکرار سے دل میں بات اتر جاتی ہے. میں آپ کے حشر کیا ہے؟ حشر یہ کہ طلاق دے کے فارغ کروں. 3 یا 4 بیٹیاں مجھے یاد نہیں ہے، 4 بیٹیاں شاید تھی، شاید 5 بھی ہوں گی. بہرحال میں کم کر رہا ہوں. تو بس ماں باپ ناراض ہیں، بس کو فارغ کروں اپنی بیٹی کے لیے، تعویذ دوں. اور دوسری کی بیٹی جو ہمارے گھر میں وہ، اور جبکہ اللہ نے سفارشیں فرمائی ہیں، حمل سے اذیت دیتے ہیں. بیٹا نہیں ہوا نا تو پھر دیکھنا کیا دیکھنا، بیٹا نہیں ہوا تو کہا ہمارے یہاں مصیبت ہے. میں بھی ناراض ہوں بیوی سے، اور بیوی حمل سے. بہرحال دوستیاں بڑی، آج میرے اجازت یافتہ بھی ہیں الحمدللہ، خوب اللہ کام لے رہے ہیں. اس سفر میں بھی 2-3 جماعت میں نکلے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں مولانا سے بیعت ہیں الحمدللہ. ان کی بات بھی یاد آتی ہے. تو 4 یا 5 بتانے کی ان کو ضرورت نہیں. تو کہا کہ اب وہ ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں فارغ کر دیں گے تجھے، بس ختم. بھائی تم کون ہوتے ہو فارغ کرنے والے؟ عذاب ہے نا، اس لیے نماز روزہ تو ہے الحمدللہ. آپ دیکھو کہ محنت کر رہا ہے، رات دن موٹر میکینک ہے، روزہ ہے اور 45 ڈگری کا گرمی بھی ہے، لیکن گھر جا کر اس مضبوط ہاتھوں سے بچے کو، بیٹی کو مار رہا ہے. کہا کس نے تمہیں اجازت دی؟ بیٹا بیٹی کس کا ہے؟ بیٹی کو بولتے ہیں منوس ہے، بہو کو بولتے ہیں منوس ہے. بیوقوف، منوس کیا ہے؟ منوس گھر نہیں ہوتا، بیوی نہیں ہوتے، ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتا، گاڑی نہیں ہوتی، کوئی چیز منوس نہیں ہوتی. منوس گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنا. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. بتاؤ کون منوس ہوا؟ سب بتاؤ منوس کون ہوا؟ گناہ. منوس کون ہے؟ ٹیلی ویژن ہے. منوس کون ہے؟ فیس بک یوٹیوب ہے. منوس کون ہے؟ موبائل کو غلط استعمال کرتے موبائل منوس ہے. منوس غصہ ہے. اور 9 حدیث مبارکہ ہے صرف جو ہمیں حضرت نے فرمائی، باقی تو اور بھی حدیث مبارکہ ہیں. غصے کے بارے میں حرام ہے، اصلاح فرض ہے، اس کی فکر نہیں. منوس سود ہے، منوس رشوت ہے، لینا دینا حرام. ایک صاحب نے پرسوں توبہ کی، ماشاءاللہ اتنا دل خوش ہوا، اب تک دل سے دعا نکل رہی ہے. رشوت دینے والا لینے والا جہنمی، حدیث پاک ہے. اب ایک آدمی ستایا جا رہا ہے بیچارہ، گرمی میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو، اور وہ لائٹ اس کو نہیں مل رہی ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ کا حق نکلتا ہے تو استغفار کر کے آپ کچھ دے دو. اگر حق نکلتا ہے تو جان بوجھ کے لائن میں کھڑا کریں گے، گرمی میں جب پہنچے گا وقت وہاں پر آئے گا ایک آبجیکشن لگا دیے پیپر کم ہے آپ کا. یا تو پہلے کیوں نہیں رکھتے ہو ایک رکھنے والا آئی ڈی کارڈ پر؟ گرمیوں میں کیسی لائن ہوتی ہے، آخر میں پہنچے بیچارے 2 گھنٹے سے کھڑے ہوئے، 4 گھنٹے سے، یہ کم ہے جاؤ لے کر آؤ. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس نے پیپر کا جلدی سے موبائل میں منگا لیا، فوٹو سٹیٹ کرا لیا، اب یہ پہلی اگلی لائن میں آگے آئے گا یا پھر پیچھے کھڑا رہے گا؟ ظلم نہیں ہے؟ تم ایک کاؤنٹر نہیں کھول سکتے جہاں پر جس پہ نشان لگا دو کہ بھئی اس کو پہلے نمبر پہ موقع دینا؟ حرام کھانے کے طریقے. اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا حق نہیں بنتا اور رشوتوں کو لاکھوں روپے دے دیے تو یہ بھی معاف ہو جائے گا کیا؟ ماشاءاللہ سمجھ آ گیا، اللہ کے کرم سے خوب اللہ سے معافیاں مانگی. میرے دوست جو موجود ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کو بیچتے تھے،
اور ان کے حشر کر دیتے تھے ان کو. جیسے ہی پتا چلا بیٹی پیدا ہوئی منہ سوکیڑتے ہیں. آج بھی جو بیٹی پیدا ہونے پر بکواس کرتے ہیں نا, منہ سوکیڑتے ہیں, یہ یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں. یہ توبہ کرنا چاہیے. سب کو بیٹے چاہیے ہے نا, سب کو بیٹے چاہیے, پر ہمارا آپ کا وجود ہوتا حافظ ڈاکٹر صاحب, بھائی سب کو بیٹے چاہیے, پھر ہم کدھر ہوتے بھائی؟ آج سے پہلے نسلیں ہی ختم ہو چکی ہوتی, بیٹے ہی بیٹے